تیسرا شخص جو اپنی نماز کی حدود اور اس کے ارکان کی حفاظت کرتا ہے اور وسوسوں اور سوچوں کو دور کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو وہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں مشغول ہوتا ہے تاکہ اس کا دشمن اس کی نماز کو چوری نہ کر لے، تو وہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے۔ نمبر 4، نماز میں انتہائی مستغرق ہونا، ڈوبا ہوا ہونا نماز میں۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نماز کے حقوق اور اس کے ارکان اور اس کے حدود کو مکمل کرتا ہے۔ اس کا دل نماز کی حدود کی حفاظت کرنے میں غرق ہوتا ہے تاکہ وہ نماز سے کسی چیز کو ضائع نہ کر دے، یعنی اس کے ارکان بھی پورے ہوتے ہیں اور دل کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا پورا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو اسی طرح قائم کرے جیسے کہ اس کو قائم کرنی چاہیے، اور اس کو مکمل کرے اور اس کی تکمیل کرے، تو اس کا دل نماز کو قائم کرنے میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبودیت میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ پانچواں شخص، اور یہ اعلیٰ درجہ کا ہے، دل سے دیکھتے ہوئے اللہ کو نماز پڑھنا، کأنک تراہ۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس چوتھے شخص کی طرح ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو پکڑ کر اپنے رب عز و جل کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بھر جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اور اس سے وسوسے اور خیالات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ان خیالات اور وسوسوں کے پردے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ بس یہ آدمی نماز کے لحاظ سے دیگر لوگوں سے اتنا افضل اور عظیم ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شخص نماز میں اپنے رب عز و جل کے ساتھ مصروف ہوتا ہے۔ اب وہ ان کا انجام بھی بتاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کے باوجود بھی سزا دی جائے گی جنہوں نے اپنے وضو وغیرہ اور شرائط کا لحاظ نہ رکھا۔ دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہوں گے، یعنی رب کے قریب ترین ہوں گے، کیونکہ یہ لوگوں کے اس گروہ میں سے ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جن کی آنکھیں دنیا میں نماز سے ٹھنڈی ہوگی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب عز و جل کے قرب سے ٹھنڈی ہوگی، اور دنیا میں بھی اس کی آنکھیں اللہ کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوگی، اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یعنی جس کا، بہت گہری بات کی انہوں نے، کہ جس کا اپنے رب سے تعلق بہترین ہو، اسے دیکھ کر دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک سکون آتا ہے۔ یعنی جو اپنے رب کے ساتھ پرسکون ہوتا ہے، پھر لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔